معراج بھی پائے سجاد، چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد، چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد، تو حسن یوسف نے زلیخا کو دکھائے ہوں گے، حسن یوسف نے زلیخا کو دکھائے ہوں گے، چاند کے رخ پر تیری زلف کے سائے سجاد، چاند کے رخ پہ تیری زلف کے سائے سجاد، تو بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے، وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے، وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد، یاد شبیر میں ان آنکھوں کو نم کر لینا، یاد شبیر میں ان آنکھوں کو نم کر دینا، آنسوؤں دوڑ کے جانا جو بلائے سجاد، آنسوؤں دوڑ کے جانا جو بلائے سجاد، تو آہ نکلے تو کہیں خشک نہ ہو جائے فرات، آہ نکلے تو کہیں خشک نہ ہو جائے فرات، جب سکینہ کو کلیجے سے لگائے سجاد، جب سکینہ کو کلیجے سے لگائے سجاد، شام کی قید زمیں کو ہے رہائی کی طلب، شام کی قید زمیں کو ہے رہائی کی طلب، جانے کب شام ڈھلے صبح کو آئے سجاد، جانے کب شام ڈھلے صبح کو آئے سجاد، جب بھی ہوتے تھے گرفتار مصیبت ایوب، جب بھی ہوتے تھے گرفتار مصیبت ایوب، سنتے ہیں پڑھتے تھے اس وقت دعائے سجاد، سنتے ہیں پڑھتے تھے اس وقت دعائے سجاد، تو ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں، ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں، بیڑیاں آئی ہیں بس چومیں گی پائے سجاد، سبحان اللہ بیڑیاں آئی ہیں بس چومیں گی پائے سجاد، تو پھول کے شہر میں بارات غموں کی ہوگی، پھول کے شہر میں بارات غموں کی ہوگی، زیور زخم جو کانٹوں کو پہنائے سجاد، زیور زخم جو کانٹوں کو پہنائے سجاد، انہی مصروں کے زیر سایہ میں دعوت بیان دینے جا رہا ہوں والی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمیم صاحب قبلہ سے کہ وہ افروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند تر صلوات پڑھیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحية والإكرام سيدي أسلم ما في الوجود سر الله وسلم مرجوح ونقتر دائرة الوجود صاحب لواح الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صلوات کلام الہی ارشاد فرما رہا ہے ہم نے جب ابراہیم کا امتحان لیا اور امتحان میں جناب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام
بنا دی. اللہ نے کچھ ذمہ داریاں بندوں پر عائد کی اور کچھ ذمہ داریاں رسولوں کے اوپر عائد کی اور کچھ ذمہ داریوں کو اپنے پاس رکھا. جیسے ارشاد ہوا ان پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ بنانا اور امام بنانا اور رسول بنانا یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے وہ وحدہ لا شریک کی ہے. یہ ذمہ داریاں اللہ نے اپنے پاس رکھی. ویسے ہی رسول کی اور امام کی ذمہ داری ہے. رسول بھی خدا کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور امام بھی خدا کی طرف سے منتخب ہوتا ہے. رسول سے بھی خطا، غلطی، بھول، شک کا امکان نہیں ہوتا. تو امام سے بھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سرزد نہیں. اللہ نے ذمہ داری لی کہ خلیفہ میں بناؤں گا. اللہ نے ذمہ داری لی کہ رسول میں بناؤں گا. اللہ نے ذمہ داری لی کہ امامت میں عطا کروں گا. تو یہ تینوں ذمہ داریاں خداوند عالم نے، چونکہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اگر شمار کرائی جائیں تو بات طویل ہو جائے گی. لہذا اختصاراً عرض کرتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے تو وہ معاشرے میں، کلچر میں، سماج میں، بستی میں بہترین فرد کہلایا جاتا. لیکن اگر اپنی ذمہ داریوں کو وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ معاشرے میں، کلچر میں، سماج میں، شہر میں، ضلع میں جو ہے وہ اچھا. تو نبی بھی اللہ کی طرف سے منتخب، اللہ ہی نبی بنا کر بھیجے گا. بندوں کے انتخاب سے نبی نہیں بنتا. امام بھی خدا بنا کر بھیجے گا. لوگوں کے بنانے سے امام نہیں بنتا. نبی کے آباء و اجداد میں بھی کوئی کافر نہیں ہوتا. نبی کے آباء و اجداد میں بھی کوئی مشرک نہیں ہوتا. نبی بھی پاک و پاکیزہ خاندان میں، پاک و پاکیزہ اسلاف سے ہوتے ہوئے اس درجہ نبوت کے اوپر، اس درجہ رسالت کے اوپر فائز ہوتا ہے. تو پھر امام بھی جو ہے خاندان امامت میں بھی، منصب امامت میں بھی، دائرہ امام میں بھی جیسا نبی ہوتا ہے ویسے ہی نبی کا جانشین ہوتا ہے. جو خوبیاں نبی میں ہوں گی وہی خوبیاں امام میں ہوں گی. تو امام کے آباء و اجداد بھی پاک و پاکیزہ. تو جو امام نبی کا جانشین بنے گا یا جس کو بھی درجہ امامت ملے گا وہ معصوم ہوگا اور اس سے خطا و نسیان کا امکان نہیں ہوگا. نبی میں اور امام میں فرق یہ ہے
کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے. نبی کو اپنی طرف سے شریعت میں کسی بھی زاویے سے دخل اندازی کا حق نہیں ہوتا. جو شریعت میں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، جو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے. جیسے محرم اور نہ محرم، شکم مادر کے علاوہ ہر ایک سے پردہ ہے. اگر پردہ نہیں ہے تو بھائی کا بہن سے، بہن کا بھائی سے، باپ کا بیٹی سے، بیٹی کا باپ سے. چونکہ یہ محرم ہے، چونکہ یہ محرم ہے. یاد رکھیے گا جملہ کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے. نبی کو شریعت میں اپنی طرف سے دخل اندازی کا حق نہیں ہوتا. تو پھر جب نبی کو حق نہیں ہوتا تو امام کو بھی حق نہیں ہوتا. امام ہر وہ شریعت کا حکم کہ جس کو نبی نے ہم تک پہنچایا اس کی حفاظت کرنا. تو یہ ہوئے محرم اور وہ ہوئے نہ محرم. بہت ہی چونکہ ایام ادا کیے، عشاء اولا کی آخری مجلس، جتنے سکون کے ساتھ میں سن رہے ہیں اتنا ہی لطف اندوز ہوں گے اور اتنا ہی جو ہے وہ مقصد حسینی عام ہوگا. اگر ہم کسی سے آہستہ سے کوئی بات کہیں نا، آہستہ سے، تو سب میں پتہ چل جاتا ہے. ہم تم سے بتا رہے ہیں، کسی سے نہ بتانا. یہ آہستہ سے کہنا سب کو پتہ چل جاتا کہ مقصد کہنے کا کیا تھا. لیکن دو بھائیوں میں جب جھگڑا ہوتا ہے نا اور سر پھوٹ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی برا ہوا. ارے ہوا کیا؟ کہ یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلا. تو جو بات واہ میں ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑتی ہے، جو بات سکون کے ساتھ ہوتی ہے وہ دلوں میں اترتی ہے. نبی ہیں صاحب شریعت اور امام ہیں محافظ شریعت. اب اگر میری قوم کے نوجوان کے ہاتھ میں عباس غازی کا علم ہو اور وہ علم مستورات کے درمیان میں سے ہو کر گزرے تو سچ بتائیں کہ ایک دوسرے سے جسم مس ہوگا کہ نہیں؟ جو عبادت تھی وہ عبادت رہی یا عبادت سے غافل ہو گئے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد علیہ. جو تابوت جو ذوالجناح ہم نکالتے ہیں یہ مستورات کے درمیان میں جو ہے بالغ لے کے داخل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے ہٹو بچو کی کیفیت ہے. یہ حسین ابن علی نے جو قربانی دی ہے اسی چیز کو بتانے کے لیے تو دی ہے کہ میرے نانا نے حرام کو حرام کہا ہے، حلال کو حلال کہا ہے. تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک حلال کو حلال کہوں گا، حرام کو حرام کہوں گا. صلوات پڑھے بر محمد جواز ڈالا، جواز ڈالا، علت بیان کی. مول صاحب آپ نے جو ممبر سے پڑھا تو حج میں جو جاتے ہیں وہاں تو عورت مرد کے کوئی فرق نہیں ہوتا، وہاں تو سب حالات احرام میں ہوتے ہیں، وہاں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ طواف کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو پھر وہاں بھی فتویٰ لگائیے گا.
جو چاہتا ہے ایک جملہ عرض کروں. ذہن ناقص سے پہلا تو سوال کا جواب یہ ہے کہ خانہ خدا میں اگر ایک بال بھی ہم نے گرا دیا تو اس کی قربانی ہے. اگر قربانی نہ دی، فدیہ نہ دیا، ذبیحہ نہ کیا تو پھر حج مکمل نہیں ہوتا. تو خانہ کعبہ جیسی بالغ نظر تو لے کے آؤ. احترام ہے. اگر کوئی جو مار دے اس کا بھی کفر ہے. کوئی بھی چیز چونکہ حج واجب ہے. واجب حج میں عورتیں بھی ساتھ، مرد بھی ساتھ. مرد بھی احرام میں، عورت بھی احرام میں. تو دونوں کا احرام ہے مول صاحب. یہ تو دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے کہا حج جیسی واجب عبادت کو، حج جیسی بالغ نظر عبادت کو، حج جیسے فرائض کو اگر ہم اپنے ملک میں رائج کر لیں تو پھر یہ خلفشار، یہ جھگڑے نہیں ہوتے، یہ غلط خیال، یہ غلط تصورات نہیں ہوتے. اس لیے کہ مقصد حسینی ہی یہ ہے کہ حرام کو حرام کہتے رہو، حلال کو حلال کہتے رہو. صلوات پڑھے بر محمد. کر لیجئے گا. میں گیا حج پر، میں نے طواف نساء نہیں کیا. طواف نساء میں نے نہیں کیا. واپس آیا. ابھی جو نام محرم تھی میرے لیے، وہ میرے لیے حرام ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے طواف النساء نہیں کیا. جنہیں گرامی نیت کو پہچانو. اگر نیت درست ہوگی تو ساری عبادتیں درست ہوں گی، نیت خراب ہوگی تو کوئی عبادت نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھے بر محمد. مثلا کیا کہہ دیا آپ نے یہ کہ نیت صحیح ہوگی اور نیت غلط ہوگی. ہم نے کہا بالکل سمجھنے کی بات ہے. آپ نماز صبح پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا ہوں پابندی سے. نیت سے ذرا نیت بتائیے گا کہ نماز صبح پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً الا اللہ. نماز صبح پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً الا اللہ. میں نے کہا غلط. یہی تو فرق ہے. الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ سب کی عبادت کرتا ہوں. الا اللہ یعنی کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے. صلوات پڑھے بر محمد علیہ. قربانی، حج، ارکان حج چھوڑ دیجئے بھائی. بہت زمزم لا چکے، بہت قربانیاں ہو چکی، چھوڑ دیجئے گا. نہ کریے گا قربانی. ہر سال جاتا ہے مسلمان کعبے میں قربانی پیش کرتا. نہ کرو. کہا حج مکمل نہیں ہوگا. ہم نے کہا واہ، ایک قربانی کے نہ کرنے پر حج مکمل نہیں ہوتا. حج ہی نہیں ہوتا. اور قربانی بھی عجیب طریقے کی ہوتی ہے. ہمارے انڈیا میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی قربانی کے دن جانور لایا جاتا ہے اسے نہلاتے ہیں، اسے بہترین اس کے مالا ڈالتے ہیں، اس کے اوپر لال چادر ڈالتے ہیں اور اسے جو ہے وہ دانا پانی چارہ کھلاتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم جانور لائے ہیں، اتنے کا لائے ہیں، اتنے کا لائے ہیں، دیکھو ہم اتنے کا لائے ہیں. کس نے پوچھا کہ اتنے کا لائے ہو؟ لائے ہو تو ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے، یا لائے ہو تو غریبوں کے اوپر روب جمانے کے لیے. کس نے پوچھا کہ آپ اتنے کی قربانی کا جانور لے کے آئے؟ ارے بھائی آپ کے پاس اللہ نے دیا تھا تو آپ 1 لاکھ کا لے آئے. میرے پاس اللہ نے جتنا دیا تھا میں 5 روپے کا لے آیا. اب مجھے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سنانے ہی کا نام تو ریاکاری ہے. صلوات پڑھے بر محمد علیہ محمد.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کا امتحان لیا تو کامیاب ہو گئے. اب ابراہیم کا دستور عمل یہ ہے، خلیل خدا کہتے ہیں جناب ابراہیم کو. جب تک کھانا تناول نہیں فرماتے، جب تک جو ہے کوئی مہمان کے دسترخوان پر نہ آ جائے. کس کی سنت ہے؟ اولوالعزم پیغمبر کی، جناب ابراہیم خلیل خدا کی. جب تک کھانا نہیں کھاتے، جب تک کوئی مہمان نہ ہو جائے. جناب ابراہیم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں مزدوری کرنے کے لیے. کہاں جا رہے ہیں لوگوں؟ ایھا الناس، اے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مزدوری کرنے. کہا کتنے ملتے ہیں مزدوری کے صبح سے شام تک؟ فرض کر لو 50 روپے، 100 روپے، 250 روپے، فرض کر لو آپ جتنا بھی سوچ سکتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، تم آج میرے یہاں مزدوری کر لو. کرنا کیا ہے؟ کہا کہ میرے خدا کو سجدہ کر لو، اور جتنا تم سارے دن محنت کر کے کماتے ہو اتنا میں تمہیں دے دوں گا. لوگوں نے کہا مزدور طبقہ، چونکہ مزدور طبقہ تو ایسی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا بھائی بات تو کچھ لگ سی رہی ہے، جم سی رہی ہے، سارا دن دھوپ میں کام کریں گے جب جا کے اتنے پیسے ملیں گے. ابراہیم جو ہے وہ بغیر کام کے ایک سجدہ ہی تو کرنا. چلو جناب ابراہیم کے کہنے سے کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگ. اب یہ جناب ابراہیم روزانہ دروازے پہ، پھر یہ جا رہا ہے قافلہ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مزدوری کرنے. کا کیا ملتا ہے؟ کہا یہ ملتا. کہا میرے یہاں مزدوری کر لو، جو تمہیں وہاں ملتا ہے وہ یہاں مل جائے گا. کہا کرنا کام کیا ہے؟ کہا میرے خدا کو سجدہ کر لو. اب کچھ اور ٹوٹ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب جناب ابراہیم کے گھر جناب ابراہیم کے کہنے سے سجدے میں چلے گئے. اور جب سجدے میں گئے تو جناب ابراہیم نے ایک دعا کی، پروردگارا سروں کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو جھکانا تیرا کام. سروں کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو جھکانا تیرا کام. جناب ابراہیم ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب خطیب بولتا ہے تو خطیب کی ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے نظر ہوتی ہے، اور وہ جو دینا چاہتا ہے اگر مجمع لینے کے لیے تیار ہے تو سبحان اللہ، اور نہیں تو اختتامیہ. جناب ابراہیم لوگ جیسے عید ہمارے یہاں آتی ہے اسی طریقے سے عید کا موسم. جناب ابراہیم سے کل ابراہیم چلو تم بھی ہمارے ساتھ عبادت. کہا کہ بھائی تم جاؤ، میں نہیں جاؤ. چلو بھی، کہا کہ نہیں تم جاؤ. اب جناب ابراہیم جو ہے لوگوں کے کہنے سے خوشی میں شریک نہ ہو کر اپنے گھر میں مقیم رہے. جب سارا شہر خالی ہو گیا تو جناب ابراہیم نے جو ہے وہ اسلحہ اٹھایا. اب آپ سمجھدار ہیں کہ میں اس کو اگر نقل کروں گا تو بہت بات ہو جائے گی. اسلحہ اٹھایا اور وہ ان کا کام، اور بڑے بڑے سمجھ گئے نا، بڑوں کا حشر کیا ہوتا ہے. جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں سب بڑے کے ڈال دیا. لوگ آئے عبادت خانہ، ارے یہ کیا ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا؟ آج تو عجیب منظر ہے. کہو ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، ہو نہ ہو ابراہیم کا کام. جناب ابراہیم کے پاس آ گئے. ابراہیم تم نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے نہیں کیا کچھ بھی.
میں نے کچھ نہیں کیا. اچھا میں ایک آیت کریمہ کا سہارا لوں جو جناب ابراہیم کا اسی واقعے سے متصل تھا. جب لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ عبادت کرنے چلو تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. جبکہ کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی تفسیر یہ نہیں بتاتی کہ جناب ابراہیم بیمار ہوں. لیکن ہاں بیمار، چونکہ نبی نے کہا ہے، نبی کو سچا کہا ہے، جناب ابراہیم تھے سچے. بہت تیزی کے ساتھ میں ربط مصائب کی طرف جناب ابراہیم کو کہا یہ میرا نبی سچا ہے، اور سچا کبھی جھوٹ بولتا نہیں. جناب ابراہیم بیمار نہیں تھے. انی سقیم، میں بیمار ہوں. تب یہ کیسے تضاد ہو گیا نا. ابراہیم بیمار بھی نہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو عزیزان گرامی دیکھیے، میں جو کہہ رہا ہوں اب اس پورے جملے کو بھرپور ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ جناب ابراہیم کیا کہا، انی سقیم، میں بیمار ہوں. جناب ابراہیم بیماری نہیں تھے، کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں. خدا نے قرآن مجید میں ان لفظوں کو جو ہے ضبط کر دیا. ابراہیم صادق الوعد ہیں، یہ سچے ہیں، تو سچا جھوٹ بول نہیں سکتا. پھر یہ فیصلہ کیسے ہو کہ جناب ابراہیم بیمار تھے یا نہیں تھے؟ تو عزیزان گرامی، جسم کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے جسم جو مٹی سے بنا، ایک ہے روح جو پاک و پاکیزہ ہے. عزیزان گرامی، جسم جب بیمار ہوتا ہے تو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو صادق الوعد کی باتیں بھی جھوٹی لگتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. اچھی باتیں بھی جو ہیں انسان کو بس جلدی سے اتر آئیں. یہ آلہ ہے روح کو چیک کرنے کا. ذکر محمد اور آل محمد وہ ذکر ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. آپ دیکھیں علماء اہل سنت نے لکھا، ماسٹر جی بیٹھے تائید کریں گے، کہ اگر کوئی 14 معصومین کے نام کسی مجنون کے اوپر دم کر دے تو دیوانہ بھی دانا بن جاتا ہے. دیوانہ بھی، ارے جس کے ناموں میں یہ اثر ہے کہ وہ پاگل کو صحت مند کر دے تو پھر اس کی سیرت میں کتنا بڑا اثر ہوگا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. امام رضا تاجدار حرم، اللہم صلی علی محمد. ان سے بھی کہا آپ کے سال عید کی نماز آپ پڑھائیں گے. آپ نے فرمایا جو تمہارا پیش نماز ہے اس چیز کے وہ پڑھا دے گا. نہیں، بادشاہ کا حکم ہے، حکم ہے اور حکم تاکیدی ہے کہ آپ ہی کو نماز پڑھانا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سے جا کے کہہ دو، پھر ہم اس کی مرضی سے نہیں جائیں گے. نماز عید پڑھانے کے لیے ہم ایسے جائیں گے جیسے ہمارے نانا جاتے تھے. ہم ایسے جائیں گے جیسے رسالت مآب سرکار دو عالم جاتے تھے. بادشاہ نے کہا مجھے اس سے کوئی گریز نہیں ہے. چلے ننگے پیر، شان یاد آ گئی. رسالت مآب کا چلنا عید کے دن یاد آیا. سیرت سے سیرت مل گئی، چال سے چال مل گئی، رفتار سے رفتار مل گئی، گفتار سے گفتار مل گئی. جو ابھی تک بادشاہ کی تعریف کرنے والے تھے وہ علی رضا کی طرف متوجہ ہوئے. بادشاہ نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ بادشاہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے.
ہم نے دیکھا سرکار ایسے چلتے تھے، ہم نے دیکھا سرکار اس طریقے سے بولتے تھے، ہم نے دیکھا سرکار اس طریقے سے جو ہوتے تھے، آج نہیں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے سرکار جاتے تھے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ اگر ان کو نہ روکا تو تیری تخت شاہی کو زلزلہ آ جائے گا۔ امام کو حکم دیا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق جیسے ہی باہر آیا باطل کے پیروں میں دم نہ رہا، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا معاف کیجئے گا، ہم نے آپ کو زحمت دی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ حسین، ہائے حسین، وائے حسین۔ حسین کی مظلوم کربلا کی شہادت کا دن ہے نا کل، پڑھنے کی تو ضرورت نہ رہی مصائبوں کی۔ عظمت یہ ہے کہ کسی نے نوٹے کا شکار کیا، رسالت مآب کے پاس لے کے آیا، امام حسن موجود تھے، آپ نے وہ امام حسن کو دے دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام حسین تشریف لائے، بھائی کے ہاتھ میں ہرنے کا بچہ دیکھا۔ کہا بھیا آپ کو یہ ہرنے کا بچہ کس نے دیا؟ کہا نانا نے۔ خدمت رسالت مآب میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا نانا آپ نے بھائی حسن کو تو ہرنے کا بچہ دیا ہے، ہمارے لیے کوئی بچہ نہیں ہے ہرنے کا۔ مجھے بھی ہرنے کا بچہ چاہیے۔ رسالت مآب تھوڑی دیر خاموش ہے۔ قدرت نے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والے ہیں، فوراً مادہ کو حکم دیا کہ جس کا پہلا بچہ تھا کہ جا اس سے پہلے کہ میرے حسین کی آنکھ سے آنسو نکلے تو اپنے بچے کو لے کر خدمت امام حسین میں پہنچ جا۔ اللہ اکبر، شب عاشور آ گئی۔ جس کی زندگی میں آنکھوں سے آنسو نکلنا قدرت کو گوارا نہ تھا، قدرت کو پسند نہ تھا کہ حسین کی آنکھ سے آنسو گرے۔ ہائے وہ حسین کربلا کے میدان میں، آج شب عاشور ہے اور شب عاشور کا منظر یہ ہے کہ مولا نے ایک رات کی فوج اشقیاء کو جب اجازت دی، میں نہیں کہتا کہ مولا نے اجازت لی، میں کہتا ہوں مولا نے اجازت دی۔ ہے کوئی جو حق کی طرف آئے، ہے کوئی جو باطل کو ٹھکرائے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ جناب ابو الفضل العباس نے جب خیموں کا طلایہ کیا، دیکھا کہ خیموں میں بیویاں اپنے بچوں کے ساتھ میں کیا کر رہی ہیں، تو ایک ایک خیمے کے اوپر نظر ڈالی، دیکھا ام لیلہ علی اکبر کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی ہیں بیٹا علی اکبر کل تمہارا بابا غریب ہو جائے گا، بیٹا علی اکبر کل تمہارا بابا شہید ہو جائے گا، بیٹا اپنے جان کو عزیز نہ رکھنا، اجرکم اللہ۔ خیمے سے اور دوسرے خیمے کی طرف گئے، کیا دیکھا؟ ام فرما ہے جو قاسم کو سامنے بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں اے قاسم، قاسم کل تیرے چچا کے اوپر مصیبت کا وقت ہے، تیرا بابا نہیں ہے جو بھائی کے اوپر اپنے جان کو قربان کرے، اے قاسم میری لاج رکھ لینا، اجرکم اللہ۔ ہاں ام فروا نے وصیت کی۔ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ غازی عباس نے کیا دیکھا، ایک بیوی ہے جو گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے زاروں قطار رو کے کہہ رہی ہے اے پروردگارا کربلا میں حسین پر قربان کرنے کے لیے ہر بیوی کے پاس قربانی ہے، ارے میرے پاس کوئی قربانی نہیں ہے، اللہ اکبر، میں حسین کے اوپر کس کو قربان کروں گی؟ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کہتے ہیں
ارے ذرا صبح تو ہو لینے دو. یہ سب اپنی اپنی طرف سے قربانیاں پیش کریں گے لیکن میں تمہاری طرف سے قربان ہوں گا. اجرکم للہ. ساری رات عبادت خدا میں گزری اور جب عبادت خدا میں گزارتے رہے تلاوت کلام الہی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. اللہ اکبر. صبح کا وقت ہوا. ارے نواز رسول نے آواز دی بیٹا علی اکبر اذان دو وقت اذان ہے. علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے. آزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں. حق مجلس ادا ہو چکا. اے میرے لال وقت اذان ہے اذان دو. علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے. علی اکبر نے صدا بلند کی اللہ اکبر. یہ صدا کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نانی کے پاس گئی. نانی ارے میرا بھیا اکبر آ گیا. میرا اکبر آ گیا. مجھ سے وعدہ کیا تھا. ایک مرتبہ ام سلمہ نے دیکھا. اے بیٹا ارے علی اکبر کہاں سے آئے؟ وہ تو سفر پہ گئے. کہا نہیں نانی مجھے مسجد نبوی سے آواز آ رہی ہے. میرا بھیا اذان دے رہا ہے. ارے مدینے میں فاطمہ زہرا نے سنی. خیمے میں زینب نے سنی. اللہ اکبر. ام لیلا نے سنی. ارے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک مرتبہ حسین مظلوم نے استغاثہ بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا. آزادارو اجڑ رہے نا جگانے. کل کوئی نہ ہوگا جو اس جگہ بیٹھے گا. اللہ سب کی گودیوں کو آباد رکھے. سب کو حلال رزق سے مزین فرمائے. سب کی قلیل سی عبادت کو قبول کرے. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے استغاثہ بلند کیا اور کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. یہ میر انیس نے کہہ دیا. اللہ اکبر. یہ تو نہ کیسے. جب مظلوم کربلا سے کسی نے پوچھا نا مظلوم کربلا سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. اللہ اکبر. علی اصغر نے جیسے اس استغاثے کو سنا اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. وہ بچہ کہ جو ابھی ہمکنے کے قابل نہ تھا باپ کی آواز کو سنا اپنے کو جھولے سے گرا دیا. امام کو آواز دی آقا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. ہاں حسین خیمے میں آئے. صاحب اولاد کے درمیان میں شمائل کے بچے کے مصائب پڑھنا اور پڑھ کے برداشت کرنا خدا کی قسم یہ ہمارا کام ہے. اللہ اکبر. لیکن رباب کی خدمت میں سلام عرض کرے. اے رباب آپ پر ہمارا سلام ہو کہ آپ کی آغوش کی تربیت ایسی تھی کہ امام زمانہ کی آواز پر لبیک کہا. حسین لے کے چلے اور مقتل میں پہنچے اور کہتے ہیں اے فوج نابکار اے فوج اشکیا اگر تمہاری نظروں میں حسین گناہگار ہے خطا کار ہے تو اس بچے نے تو کوئی جرم نہ کیا ہے. ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں. تمہارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے. ارے چند قطرے آپ اس بچے کو پلا دو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین پی لیں گے تو لو میں بچے کو جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں. علی اصغر کو زمین کربلا پہ رکھا. ایک مرتبہ فرمایا میرے لال ارے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو. حجت کو تمام کرو. اجرکم للہ. فوج اشکیا منہ پھیر کے رونے لگی. ہمارے ساتھ کہتا ہے اینا اینا حرملا اختا کلام الحسین. ارے حرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. اجرکم للہ. آج کی شب میں مصائب پڑھنے میں کوتاہی نہ کروں گا.
آج کی شب وہ شب ہے کہ ابھی تک خیموں میں زینب کے سامنے انو محمد ہے، لیلا کے سامنے علی اکبر ہے، رباب کے سامنے علی اصغر ہے، ام فروا کے سامنے قاسم ہے، حسین کے سامنے بچپن کا دوست حبیب موجود ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ رباب سے علی اصغر کو جب مدی لے کے چلے اور وہ تیر سے شعبہ کا حرملہ نے نشانہ لیا تو تیر کو چلے کمان میں لگایا، ایک مرتبہ تیر کمان سے گرا، دوسری مرتبہ پھر ہمت کر کے تیر کو کمان میں لگایا، چاہتا ہے حرملہ علی اصغر کے گلے کو چھیدے کہ ایک مرتبہ تیر پھر چھٹا، زمین کربلا پہ گرا۔ عمر سعد اس منظر کو دیکھ رہا تھا، کہتا حرملہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا کہ تیرے لشکر میں سب سے زیادہ تیر انداز کون ہے، سب سے تیز نشانے والا کون ہے، تو میں تیرا نام پیش کرتا۔ ارے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حرملہ کہتا ہے اے عمر سعد کاش تو میری جگہ پہ ہوتا۔ ارے جب میں نے پہلی مرتبہ تیر کو کمان پہ چڑھایا تو میں نے دیکھا رسول اللہ امامے کو اتار کے کہہ رہے ہیں اے حرملہ ارے میرا بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے ہمت کو سمیٹا، اس کے بعد میں تیر کو پھر کمان میں لیا، چاہا کہ تیر کو چلائے کہ میرے سامنے دختر رسول فاطمہ زہرا اجرکم اللہ تیر چلا علی اصغر کے نشانے کی طرف۔ بچے نے دیکھا تیر خطا کر رہا ہے، باپ کے ہاتھوں پہ ہمکا بابا معاف کر دینا، تیر بڑا تھا گلا چھوٹا، اے میرے بابا۔ اصغر دنیا سے چلے گئے، رباب کی گود ویران۔ اللہ